الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ مہربان رحم والا۔ پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم 81 سے پڑھیں گے سورہ ہود، دیکھتے ہیں کتنا پڑھا جاتا ہے۔ سوری میں چلی گئی تھی، میں دوبارہ سے واپس آئی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ہے 81 ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا تلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم وهم ان موعدهم صبح الیس الصبح بقریب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو یعنی سسٹر؟ میں آئی تھی، میں پڑھ رہی تھی، مجھے نیند آنے لگی، میں چلی گئی، دوبارہ واپس آئی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر بعد میں جب بند کر دیتی ہوں تو نہیں آتی ہے، اس وقت آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے دوبارہ واپس آ گئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اچھا پتہ ہے کیا، یہ کتاب جو ہے نا، یقین کریں کہ بالکل زندہ کتاب ہے۔ ابھی اس وقت جو ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا، بالکل وہ میں تو ساری دنیا کے سامنے، آپ کو پتہ ہے پھر اللہ سے جب آپ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا، تو آپ کو نا شعوری طور پہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، ہر چیز۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے، انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو انسان ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھاتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا، وہ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ تو کچھ اور بتایا جاتا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے بھی مل رہی ہیں اور ویسے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن جو لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں وہ بالکل ان کی باتیں، تو اس لیے لوگوں کے اوپر وہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، جس میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، کچھ اس طرح سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنا پڑے گا جو ہمیں اللہ کے کلام کے اوپر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور چیز بھی کہ یہ جو ابھی ہم اس وقت جو دنیا کے اندر موجود ہیں نا، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے۔ کچھ لوگ جہنم میں ہیں، کچھ لوگ جنت میں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کہ کون تکلیف میں ہے، کون خاموش ہے، سب کو، پوری دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا کیا کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں، ان کی اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں موجود ہیں اور ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بس وہ لوگوں نے جو ان کو سٹوریز بتائی ہیں، وہ ان سٹوریز کے اوپر بلیو کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اور وہی باتیں دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ ہمارا جو نفس ہے وہ مر جائے گا پوری طرح سے جب ہماری دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے آتے ہیں، اپنے کلام کی طرف لے کے آتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں اپنے پیغاموں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے۔ تو اللہ کی مرضی ہے وہ کس کو چوز کرتے ہیں۔ ہم لوگ خود ہی اپنی دماغ کے اندر نہیں، اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ نہیں کر سکتا، اللہ ایسا کرے گا، اللہ ویسا نہیں۔ نہیں، آپ کو کیا پتا اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یا آپ کی مرضی چلے گی؟ اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں ہمیں بتانے کہ اللہ یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ کو آپ نے پابند کر دیا کہ اللہ ایسا کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ ہمیں تو ان چیزوں سے بالکل بیزار ہیں ہم لوگ، وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے، اس کا 81 جو پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے فرشتوں نے کہا، چلیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے،
तो कुछ राहत। अच्छा एक और बात बताती चलूँ कि कुरान पाक की पिछली बारी आप आई नहीं थी तो आपने सुना नहीं, तो ये आप ना 78 आयत पे जाओगे या 79 आयत पे, तो आप उसको वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये लूत वाली जो बात हो रही है ना, लूत का मतलब होता है दिल को भाने वाली चीज़, या फिर इसका एक और मतलब भी है जो छुपा हुआ, दिल के अंदर छुपा हुआ नहीं होता, जो ये लोग छुपा के पर्दे के पीछे या छुपा के जो रखते हैं, उसको कहा जाता है लूत। छुपा हुआ, पर्दा किया हुआ, या ढांपा हुआ, किसी चीज़ से ढका हुआ, कवर किया हुआ, जिसको कवर कर दिया हो, यानी लूत। जिसको जिन्नात, जिन्नात तो छुपे हुए को कहते हैं। इसके भी दो मतलब है, पर्दा किया हुआ और छुपा हुआ, और दिल को भाने वाली चीज़ जो होती है। अब इनके दिलों को पता है क्या भाती है? इनके दिलों को ये बात भाती है कि खाली जो मर्द होते हैं ना वो नबी रसूल होते हैं, मर्दों के अलावा औरतें नबी रसूल नहीं होती। तो यहाँ पे कलाम पाक के अंदर दाखिल होने के बाद पता चला कि मर्द और औरत कोई नबी रसूल नहीं होते। हम लोग, दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर चीज़ जो है वो पैगामों को कैरी किया हुआ है, अल्लाह के पैगामों को कैरी करके रखा हुआ है। कौन किस पैगाम को किस तरीके से डिलीवर करता है, ये अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है। अगर आप अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे तो उसका अच्छा सिला मिलेगा, बुरे तरीके से डिलीवर करेंगे तो बुरा सिला। जो भी अल्लाह की किताब के अंदर जो आप हम लोगों को जो चीज़ें दी गई हैं, आपने अपना अपना हिस्सा चूज़ करना है। आपने अपने लिए कोई ना कोई, ये किताब है ना कि डायरेक्शन यानी हिदायत की किताब है। तो इस किताब के अंदर कुछ नबी हैं, इस किताब के अंदर कुछ रसूल हैं, कुछ फरिश्तों हैं, फिर इबलीस है, फिर फ़िरौन है, फिर नमरूद है। ये सारे किरदार हैं, ठीक है, ये सब किरदार हैं। अब इन किरदारों की आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने इन किरदारों को में से कौन सा किरदार आपने चूज़ करना है। अब आपने अपने लिए कौन सा, अल्लाह भी है इसमें, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, कौन है, आपने कौन से वाले किरदार को चूज़ करना है। आपने अल्लाह की फ़ितरत बताई गई है इस किताब के अंदर कि अल्लाह की रहमान है, रहीम है, गनी है, ऐसा है वैसे, ये सारी अल्लाह की फ़ितरतें बताई गई हैं। आपने अल्लाह की कौन कौन सी फ़ितरत के ऊपर ढल के और अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाना है या अल्लाह का बनाना है, तो आपने उन हिदायत को लेके ना, कुरान पाक के अंदर से हिदायत लेके, अगर आपने इबलीस बनना है तो आप तकब्बुर करने लगेंगे, तकब्बुर करेंगे तो आप एक इबलीस वाला जो हिदायत है जो आपको मिली है तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। आप जो भी आप इस किताब के अंदर दाखिल होने के बाद जो करेक्टर आप चूज़ करेंगे ना अपने लिए, तो आप उस करेक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। इस वजह से कभी भी आप किसी दूसरे को मत देखें कि आपके लिए जो हिदायत मिली है वो आपको किस किरदार की हिदायत मिली है। अगर आपको नबी रसूलों वाली हिदायत मिली है, कौन सी हिदायत मिली, मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ की हिदायत आपने ली है कुरान पाक के अंदर से। तो कुरान पाक के अंदर दाखिल होने के बाद इंसान को ख़ुद भी नहीं पता होता कि उसने कौन से वाले किरदार की हिदायत ली है और कौन से वाले किरदार को निभाने के लिए उसने कोशिश की है। जो लोग कुरान पाक के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वो कुरान पाक की आयतों का इनकार, अल्लाह का इनकार करते थे, कोई अल्लाह नहीं है, ये नहीं है, वो भी एक किरदार निभा रहे हैं। इन लोगों को, दुनिया के किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन सा किरदार निभा रहे। कभी वो फरिश्ते का किरदार निभाएंगे, कभी वो रसूल का किरदार निभाएंगे, कभी वो किसी इब्राहीम का किरदार निभाएंगे, कभी वो मूसा का किरदार निभाएंगे, डिपेंड करता है। कभी इबलीस का किरदार निभाएंगे, कभी फ़िरौन का, कभी नमरूद का, कोई ना कोई किरदार वो लेंगे अपने ज़िम्मे और किसी न किसी किरदार को वो निभा रहे होंगे। तो हम लोग भी जो दुनिया के अंदर जो कलाम पाक के अंदर दाखिल हुए हुए लोग होते हैं ना, हमारा भी कोई ना कोई करैक्टर है। अब मैं तो अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेन कोई जो किरदार है किताब के अंदर वो अल्लाह का है। तो आपने अल्लाह से हिदायत लेनी है, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलना है। तो ये किताब के अंदर जो डायलॉग लिखे हुए हैं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ये करता है, अल्लाह ऐसा करता है, अल्लाह वैसा करता है, तो आपने उन डायलॉग में से कौन से वाले डायलॉग अपने लिए चूज़ करने और कौन से नहीं चूज़ करने, ये सब आपको बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। फिर आपने उनमें से कोई किरदार चूज़ करना है और अपने लिए हासिल करना है और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो कुरान पाक की एक आयत है ना जिसमें लिखा है कि आदम को तमाम चीज़ों के अस्मा सिखाए,
چیزوں کے نام سکھائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جو بھی چیزیں ہیں، جیسے نبی کی، رسول کا، یہ سارے فرشتوں کا، یہ وہ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر نام لکھے ہیں نا، ان سب چیزوں کے نام اللہ سکھا رہا ہے ہمیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے بندے بننے کی کوشش، ابھی تو ہم بنے نہیں ہیں نا، ابھی تو آدم کمپلیٹ نہیں ہوئے، ابھی تو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں کتنی چیزوں جن کی ہمیں ضرورت تھی ان کو سکھا دیا گیا، اور جتنی آگے جا کے ضرورت پڑے گی وہ سکھاتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے. تو یہ لوگ ہمیں کیا کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا. تو ان کو بولنے دے، ان کی باتوں میں نہ آئیے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. اور یہ جو کردار نبھانے کی بات ہے، یہ قرآن پاک جو ہے کہ ایک مووی ہے، سمجھیں کہ یہ پوری جو دنیا ابھی چل رہی ہے نا، یہ پوری دنیا جو چل رہی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی کردار نبھا رہا ہے اس دنیا، اس کتاب کا. اس کتاب کے اندر جو کردار لکھے ہیں، تو دنیا کا ہر انسان ٹیمپریری طور پہ کوئی نہ کوئی کردار نبھا رہا ہوتا ہے. ہاں، کسی کو جب ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کے برین کے اندر ہدایت آتی ہے. ہدایت ہمیشہ یاد رکھیں دماغ کے اندر آتی ہے. تو جب ان کے برین میں ہدایت آتی ہے، تو جو اللہ کی ہدایت کو مان لیتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ والا رتبہ مل جاتا ہے جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے. اور جو کامیاب نہیں ہوتے، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یا تو وہ برائی کی سائڈ پہ چلے جائیں گے، یا وہ اچھائی کی سائڈ پہ آ جائیں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سے والے کردار کو نبھا کے کہاں تک جائیں گے. دیکھیں اللہ جو ہے المتکبر ہے، وہ المتکبر، یہ جو قرآن پاک میں جہاں لکھے نا وہ المتکبر ہے. اب یہ کون المتکبر ہے، اس کی پہچان کرنی ہوگی ہمیں، یعنی تکبر کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ المتکبر ہے. تو غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ نے تکبر کیا ہے؟ اللہ نے کبھی تکبر کیا ہے؟ اللہ تو پوری دنیا کو سب کچھ دیتا ہے، اور وہ تو تکبر کرتا ہی نہیں ہے. ابلیس تکبر کرتا ہے اس کتاب کے اندر. تو جو مجھے اس کا نا ابلیس کے بارے میں یا تکبر والے جو الفاظ ہیں نا، ان کو مجھے غور کرنا پڑے گا قرآن پاک کی نا. میں آج اس کے اوپر ابلیس یا اس کے اوپر میں کام کروں گی نا. میں چیک کرتی ہوں ابلیس یا تکبر والی جو آتے ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا. المتکبر جو ہے یا تکبر والی جو آیت ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ آئی ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ آئی ہے، یا پھر وہ اس کے بارے میں بتایا جائے. تو اس کا مطلب کون ہے وہ؟ اس کا مطلب جو تکبر کرے گا وہ ابلیس ہوگا. جب بھی کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان تکبر کر رہا ہوگا، وہ ابلیس کی حالت میں ہوگا، وہ اللہ ہوگا ہی نہیں. یہ لوگوں کو دھوکا ہوا ہوا ہے، لوگوں کو فریب ہوا ہوا ہے، ان لوگوں کو گمراہ ہو گئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم تکبر کر سکتے ہیں. دیکھو نا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ متکبر ہے، المتکبر ہے. تو اس کا مطلب ہم بھی تکبر کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ تکبر نہیں کر سکتے. یہ جو دنیا کا یہ جو ہمارا جو جسم ہے نا، یہ جسم تکبر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ جسم جو ہے یہ جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے. جھکنے کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کے اوپر جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو ان جھکے ہوئے یہ جو ہمارا جو جسم جھکا ہوا جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم نہیں دیا. ہاں، جنہوں نے چوز کیا ہے کہ ہم تکبر کر سکتے ہیں، تو وہ گمراہی انہوں نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے. جب تک وہ اپنے تکبر کو ختم نہیں کریں گے تب تک ان کی گمراہی ختم نہیں ہوگی. ابھی تو ان کو لگ رہا ہے نا کہ ہم کر سکتے ہیں تکبر. کرنے دو، ان کا بھی ایک وقت آئے گا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا ہوگا تو نکال دیں گے، نہیں نکالنا ہوگا تو نہیں نکالیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے المتکبر. یعنی اس میں نا یہ جو ہوا جو کہتے ہیں نا وہ ہے. اب یہ وہ جو ہے نا اس کی پہچان کرنی ہے. آپ نے ہر کسی کلام پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد نا کچھ کردار ہیں، ان کرداروں کی پہچان کرنی ہے. تو آپ نے اپنے اندر وہ والے کردار لے کے آنے ہیں. جیسے قرآن پاک کی آیتیں ہیں نا، اس میں غنی والا جو لفظ ہے، تو آپ نے اپنے اندر غنی والا کردار لے کے آنا ہے کہ پوری دنیا کو کے اندر غنی کرنا ہے. اس کو بہت زیادہ وہ ان کے وسعت میں دینا شروع کر دینا ہے. تو اپنے اندر بھی وسعت میں لے کے آئیں اور دوسروں کو بھی پھر دیں. جب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ جو ہے وہ کوئی قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ وہ ہے غنی ہے، اللہ پاک ہے، قدوس جس کو کہا جاتا ہے. تو قدوس کہا گیا کہ قدوس ہے. تو آپ نے یہ کیوں نہیں وہ کیا؟ جب یہ لوگ ہندو نہیں، وہ کرسچن لوگ جب کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، المعز ذلت دینے والا،
تو ذلت کون دیتا ہے؟ جس وقت جو دنیا کا ایک انسان دوسرے انسان کو ذلت دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ وہ ذلت خود بخود آ رہی ہے؟ نہیں، وہ ذلت بھی اللہ ہی دے رہا ہے، وہ کیونکہ اس انسان نے وہ اللہ کا وہ والا کردار نبھا رہا ہے، یا قرآن کا وہ والا کردار نبھا رہا ہے جو ذلت دے رہا ہے دوسروں کو۔ پھر السمیع، بندوں کی سننے والا، سمیع سننے والا، تو جو شعور کے کان رکھتا ہے تو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، لڑائی جھگڑا کروں گا تو اس کا کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سماعت دے دی، ہمیں کان دے دیے، البصیر یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب۔ تو یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو ذلت دے رہا ہوتا ہے دنیا کسی دوسرے انسان کو، تو المعزو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے نا المعزو، تو اس کا مطلب ہے وہ جو ذلت دی جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دی جا رہی ہے، اس کو دوسرے انسان کو ذلت۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں کہ کسی کو ذلت کیوں مل رہی ہے، کسی کو عزت کیوں مل رہی ہے، کسی کو یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم ان کے لیے پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو باز نہیں کرتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اوپر وہ پہنچ گیا۔ رقیب، نگہبان، یعنی کسی کی نگہبانی کرنے والا۔ تو ہم لوگوں کی نگہبانی اللہ نے کی ہوئی ہے، پوری دنیا کی نگہبانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے اس نے کیسے اس دنیا کو لے کے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب اس کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اس لیے آپ کو ایسے لگتا ہے یا ہمیں ایسے لگتا ہے۔ پھر وسیع، واسع، بڑی وسعت دینے والا، بڑی وسعت والا، یعنی جب وہ تکلیف دیتا ہے تو کس قسم کی تکلیف دیتا ہے، جب وہ علم دیتا ہے تو کس قسم کا وسعت میں دیتا ہے، جب وہ عقل دیتا ہے تو کس قسم کی دیتا ہے۔ تو دنیا جہان کے جتنے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا، کسی کو کس چیز کے لیے چوز کیا، کسی کو کس چیز کے لیے چوز کیا، ہر بندہ اللہ ہی کے حکم کے اوپر کام کر رہا ہے۔ جیسے الحکیم، حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کس بندے کے لیے چوز کرے گا کہ اس کو میں نے زیادہ حکمت دینی ہے، اس کو کم حکمت دینی ہے، کیونکہ اللہ خود حکمت والا ہے، تو اس نے ہمارے لیے بھی یہ چیز چوز کی ہے کہ کون سا بندہ حکمت کے قابل ہے اور کون سا نہیں قابل ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جس کو دینا چاہے گا وہ دے دے گا۔ پھر بزرگی والا، بزرگی کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کو کہا عقل، بہت زیادہ عقل آ جاتی ہے، علم آ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سفید بالوں والے بوڑھے لوگوں کو دیکھا، تو یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا یہ وہ والی بزرگی کی بات نہیں کر رہی، یہ علمی بزرگی کی بات کر رہی ہے۔ یعنی اللہ خود بزرگ ہے تو وہ اپنے جو بندے ہیں، ہم لوگوں میں سے جتنے بھی بندے ہیں، ہم لوگوں کو بزرگی کرواتا ہے۔ بزرگی کا مطلب ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام، ایک ہی کام کو کروا کے اس میں بزرگ کر دیتا ہے، اس میں اتنی عقل دے دیتا ہے کہ ہمیں اس کی نا سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ جو کام ہے دنیا کا کوئی بھی انسان ایسے کرنے لگ جاتا ہے، تو اتنا زیادہ وہ اس سے برائی یا اچھائی جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ کروا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ انسان کو سکھائے، اس کو بتائے کہ تم نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو بار بار وہ غلطیاں کرتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ غلطیوں کے ذریعے سے باہر نکالیں گے کہ ہاں تم نے یہ غلطیاں کیا، اب دیکھو تم نے جو غلطیاں کی ان کو درست کیسے کرنا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ تو جب اپنی غلطیوں کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ باہر نکال دیتے ہیں ان غلطیوں میں سے۔ تو اس طرح کر کے ہمارے اندر ہی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب ہم ہمیں ذلت مل رہی ہوتی ہے نا تو ہم نے کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے ساتھ ذلت کی دی ہوتی ہے، کسی کو برائی کی ہوتی ہے تو ہمیں بھی مل رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ اس لیے مل رہی ہوتی ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ اگر کوئی ہمیں ذلت دے رہا ہے تو ہم سیکھ سکیں کہ ہم نے کسی دوسرے کو ذلت نہیں دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذلت ملی ہے تو ہم بھی جا کے کسی دوسرے کو دینا شروع کر دیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ برا ہوا ہے اب میں بھی دوسروں کے ساتھ برا کروں گا، یعنی اس کے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ وہ جو آپ کے ساتھ برا ہوا ہے نا وہ آپ کو سکھانے کے لیے ہوا تھا، یا ہم لوگوں کو وہ سکھانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، اپنے آپ کو چینج کر سکیں، اپنے آپ کو بدل سکیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے سیکھنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ نا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا جس میں لکھا ہے کہ تم بدلہ لوگے یا معاف کر دو گے۔
جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کو معاف کرو. یقین کریں کہ جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا نا ان کو معاف کر کے دیکھیں. وہ اس لیے وہ برا کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سکھانے آتے ہیں, وہ آپ کو کوئی چیز سیکھ دینے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کو تکلیف جو دینے آئے ہیں نا وہ اللہ کے حکم سے ہی آپ کے پاس پہنچے ہیں, اور آپ کو کوئی تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کر سکیں, اپنی سوچ کو بہتر جگہ پہ لے کے جا سکیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی تاکہ وہ ان مشکلات کو حاصل کر کے آپ اپنی سوچ کو بہتر کر سکیں, اپنے آپ کو چینج کر سکیں. لیکن ہم لوگ ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, تکلیفیں پہنچتی ہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. تو ہمیں تکلیفوں کے بعد ان لوگوں کو معاف کرنا ہے جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی, اور اس کے لیے ہمیں کہنا ہے کہ شکر الحمدللہ یہ بندہ میرے پاس آیا تھا, مجھے تکلیف دے کے گیا, تو اس وجہ سے دے کے گیا تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں, تاکہ میں کچھ حاصل کر سکوں. اس وجہ سے یہ انسان مجھے کوئی چیز تکلیف دے کے گیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ انسان آپ کو جو تکلیف دینے کے لیے آیا تھا وہ آپ کا دشمن تھا. نہیں, وہ آپ کا دشمن نہیں تھا, وہ آپ کو کچھ سکھانے آیا تھا, وہ کچھ آپ کو سبق دینے آیا تھا, کچھ لیسن دینے آیا تھا, کوئی آپ کی چیز دینے آیا تھا, اور آپ نے اس کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کے ساتھ بدلہ لینے کی کوشش کی. جس سے بدلہ لے رہے تھے نا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو جا کے کوئی پیغام دے کے آئے, لڑائی جھگڑا کر کے یا پیار محبت سے یا جس طریقے سے بھی وہ آپ کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہ پیغام دینے آئے ہم اس سے لڑنے جھگڑنے سے لگ جاتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ بحث کرنے آتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنے آتے ہیں یا کچھ بھی آتے ہیں, تو ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے بھائی, آؤ میری بہن, تم مجھے کیا دینے کے لیے آئے ہو, آج کیا دینے آئے ہو. ویسے تو میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, میرے پاس تو کم ہی لوگ آتے ہیں, تو وہ جو آتے ہیں تو لڑائی جھگڑا فساد دینے کے لیے آتے ہیں, تو میں ان کو پیار محبت سے میں ان کو رکھ کے یا تو میوٹ کر دیتی ہوں, یا پھر میں ان کو کوئی بھی میرا ذہن میں آتا ہے اس وقت چیز تو میں اس کو کر دیتی ہوں, یا تو ان کو جواب دے دیتی ہوں. تو اس وجہ سے آپ نے بھی یہی کرنا ہے. جب بھی کوئی انسان آپ کی زندگی کے اندر آئے تو آپ نے صاف نیت کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا ہے, بری نیت کے ساتھ نہیں ملنا کہ یہ برا انسان ہے, یہ میرے پاس غلط کرنے آیا ہے, یہ نہیں. آپ نے ہمیشہ اس کو اچھی نیت والے کے ساتھ اپنے آپ کو اچھے نیت کے ساتھ اس کے ساتھ رکھنا ہے. ہاں, جب وہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے, آپ کے پیسے چھین لیتا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے, پھر آپ کو وہ ایک لیسن دے کے چلا گیا کہ آئندہ کے لیے آپ نے اس طرح کے لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں کرنا. ہاں, ان کو آپ اپنا دوست نہیں کہہ سکتے, ہاں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے زندگی برتنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ کو کچھ دے کے چلے جائیں. تو وہ آپ کو برتنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے آئے تھے, یا آپ کو کوئی علم کی بات دینے آئے تھے, یا لڑائی کوئی بھی چیز آپ کو دینے کے لیے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ آپ کو کچھ سکھانے آئے تھے, اور ہم لوگوں نے سیکھنے کی بجائے ان کے ساتھ برا کرنا شروع کر دیا, ہم ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, آگے پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں, بھیجے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کو جو چیزیں بھاری ہوتی ہیں نا, جو ہمارے دلوں کو اچھی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں, انسان اچھے لگ رہے, ہمیں کبھی یہ والا انسان اچھا لگ رہا ہوگا, کبھی وہ والا اچھا لگ رہا ہے, کبھی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, کبھی وہ اچھی. ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں بھاری ہیں نا, جو ہمارے دل کے اندر ہے, تو اس کی بات ہو رہی ہے. فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے, سب اللہ کی طرف سے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, اس میں جو انسان ہماری زندگی میں آتا ہے, یہ جو دماغ کے اندر سوچیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کبھی بھی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمیں سکھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں, بتانے کے لیے آتی ہیں. یہ تم سے ہرگز نہیں, تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. تم تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو, اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی, کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. اس کے وعدے کا وقت صبح ہے, اور کیا صبح کچھ دور نہیں, صبح تو ہوگی میرے مالک. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جو وعدہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آیت پڑھی تھی, اور وہاں پہ وہ 3 دن کا وعدہ کیا جا رہا تھا کہ ان کا 3 دن کا وقت ہے, اور یہاں پہ بھی میں پہنچ بھی گئی یہاں پہ, تو مجھے پتہ چل گیا. ایک منٹ رکو, وہ کون سی آیت تھی,
پتہ نہیں پیچھے کی کوئی آیت تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 دن کا وقت اس کو دیا گیا تھا. اوکے ہاں یہ ہے نا 65 ہے سورہ ہود کی 65. ہاں ہود سے جو صلح صفائی کرنے والے جو نیک کام کرنے والے ہیں وہ ہود والے وہ نہیں صالح ہیں. اور یہاں پر یہ جو آیا ہے جب صالح سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں ہم لوگ یہ کیا نام ہے لوط تک. صالح پہلے آیا ہے پھر لوط آیا ہے تو لوط تک پہنچے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوط کا مطلب ہوتا ہے دل کو بھانے والی چیز اور جو چھپی ہوئی ہو جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہو یعنی ہمارے دل کے اندر جو خواہشات ہو جو کچھ بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی. کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائی ہوتی ہے نا وہ بری جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گی. کیوں؟ تو کچھ رات رہے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم کیا کہ تم اللہ کے حکم سے رات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. اللہ کی آیتوں سے جب ہم اندھیرے میں آ جاتے ہیں دنیا کی چیزوں سے اندھیرے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وجہ سے ہم اندھیرے میں. تو جب ہمیں روشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے اب دیکھو اتنی بیچ میں نا پچھلی والی آیتوں میں مجھے روشنی نہیں ملی تھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں تک پہنچی ہوں تو ابھی دیکھو کچھ ہی وقت گزرا کہ میں یہاں پہ پہنچی ہوں تو چل دو تو تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کوئی لڑ رہا ہے کوئی جھگڑ رہا ہے کوئی فساد کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا. ان لوگوں کی طرف میں نے نہیں دیکھنا. آپ لوگوں نے بھی ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں جو لوگ آپ کو پریشانی دیتے ہیں ان کی طرف مت دیکھو کہ وہ کیا کریں کیونکہ انہوں نے وہ کچھ دینے کے لیے آئے تھے کچھ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ اپنا کام کر کے نکل جائیں گے. اور دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے دوست ہیں اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری دنیا کو ہمارے لیے ہی بنایا ہے تاکہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دے کے چلے جائیں کوئی چیز دے کے چلے جائیں پھر یا لے کے جاتے ہیں ہم سے یا پھر دے کے جاتے ہیں. ہم لوگ تو الٹا انہی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کی آیتیں ہم تمہیں دیتے ہیں اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لینے کی بجائے ہمیں الٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی آیتیں کیونکہ وہ تو ابھی پیچھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں ہمارے جیسی سوچ نہیں رکھتے اور بہت پیچھے ہیں اور وہ پچھلے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہانیاں سنا رہے ہیں اور یہ ابھی تک سوئے ہوئے لوگ ہیں. یقین کریں کہ یہ لوگ کلام پاک کے اندر ہیں تو صحیح لیکن سوئے ہوئے لوگ ہیں. یہ اٹھتے نہیں ہیں جاگتے نہیں ہیں. اور یہ کیوں نہیں جاگ رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مطلب کیا ہے. اور اگر یہ جاگ گئے نا تو مجھے لگتا ہے گمراہی نہ مل جائے ان لوگوں کو. اس وجہ سے ان کو نا ان کے حال پہ ہی چھوڑنا پڑے گا. ہم کسی کو جگانے کی کوشش کریں گے نا ہماری غلطی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے کوئی جاگ جائیں یہ لوگ. اور جاگنے کے بعد نا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے جب لوگ جاگنا شروع ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ نا گمراہ ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا ایک وقت ہوگا وہ اپنے اپنے وقت پہ خود ہی جاگیں گے اپنے اپنے وقت پہ خود ہی اٹھیں گے جس نے ٹھیک کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ریویل ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ ایک دم سے ریویل ہو بھی نہیں سکتا کسی کے اوپر. اور یہ اگر ہوئے گا نا تو انسان بہت زیادہ یا تو پاگلوں کی طرح ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کتاب یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں پڑھی اور پڑھ کے ایک ہی دفعہ پہ آپ پہ ریویل ہو گئی اور آپ نے سمجھ لیا. نہیں یہ بہت بہت وزن ہے اس کتاب کا بہت زیادہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار ہمیں کیوں پڑھنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں پڑھنا پڑتا ہے تاکہ جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں کہ واقعی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہے یا نہیں لکھا. یہ ہمیں دکھانے اور بتانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے لیے ہی بنے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پیغام دے یا ہم ان کو دیں. ان کو جگانے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ یہ سوئی پڑی قوم ہے. اگر جاگ گئی تو یہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گی آپ کے اوپر تکلیف دے گی آپ کو ذلیل کرے گی. اس وجہ سے جہاں پہ لگے ہوئے ہیں لگے رہنے دیں. آپ اپنے دیکھیں جیسے میں ہوں میں قرآن پاک یہاں ان کی پوری دنیا کے سامنے کھول کے پڑھ رہی ہوں. کوئی آتا ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آتا. یہاں پہ کوئی اس لیے نہیں آتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے توفیق ہی نہیں رکھی. ہاں کچھ لوگ چھپ کے سنتے ہیں
کچھ براڈ کے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے چھپ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. ان کو سمجھ تو کچھ آئے گی نہیں. سمجھ صرف اس کو آئے گی جو اللہ کا بندہ ہوگا. اس کے علاوہ کسی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. اور اللہ نے جتنا جس کو بتانا ہوگا یا سمجھانا ہوگا صرف اسی کو پتہ چل سکے گا، دوسروں کو نہیں پتہ چل سکے گا. تو یہاں پہ بھی جو لکھے نا، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو. اب اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ لوگوں میں سے جو جتنے لوگ بھی اللہ کے اوپر بلیو کرنے والے ہیں، یا جو اپنے آپ کو چینج کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی سوچ کو چینج کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ چلیں گے. وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے. دوسرے والے لوگ نہیں آئیں گے. اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی یہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو آپ لوگ کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے، ادھر جا کے مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ان کو کرنے دو. آپ ان لوگوں کو لگا رہنے دو اور ان کو کرنے دو. اپنے لیے سوچو کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے. اپنے آپ کو دیکھو گے نا تو آپ بچ پاؤ گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں اگر آپ